اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ توبہ بار بار دہراتے رہتے ہیں ہم، قرآن کی آخری صورت ہے، فیصلوں کی صورت ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ وہ جو ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ قیامت نے برپا ہو جانا ہے، اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا، برے کا بدلہ برا ملے گا۔ جب یہ نبی اعلان کرتے ہیں اللہ کے، تو لوگ نشانی مانگتے ہیں ان سے کہ کیسے کہہ رہے ہو تم کہ ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے اللہ نے ردا سنائی ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی اعتراض، یہی سوال کہ تم کیسے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا کو واپس زندہ ہوتے نہیں دیکھا آ کر۔ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیوں کر دوبارہ بنائی جائیں گی؟ قیامت ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ کہ قیامت کہاں ہے۔ یہ رسولوں سے سوال کیے جاتے ہیں، نبیوں سے۔ رسول جب آ جاتا ہے تو وہ اس سوال کا سب سے بڑا جواب بن کر اس دنیا میں آتا ہے کہ اچھا تمہیں ابھی یقین نہیں آ رہا، تم ابھی شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اس دن اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا برا بنے گا، یہ تو مستقبل میں ہونا ہے۔ اس کے لیے تو ایمان چاہیے، وہ بھی بغیر دیکھے، اندیکھے پر ایمان۔ ذہن میں رکھیے، ہمارا دین اندھے ایمان کی دعوت نہیں ہے۔ ہمارا دین اندھے ایمان کی دعوت نہیں ہے۔ اس کو اندھا ایمان چاہیے ہوتا تو قرآن سامنے رکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کو اندھا ایمان چاہیے ہوتا تو اپنے نبی اور رسول کو بھیجتا ہی نہیں۔ نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، نہ اس پوری جماعت کو اللہ نظر آ سکتے تھے، نہ فرشتے، نہ آخرت۔ ان کو دو چیزیں دکھائی گئیں، اللہ کے آخری رسول اور کتاب جو ان کی زبان پہ جاری تھی، یعنی کہ قرآن۔ دو چیزیں دیکھو، تین چیزوں پہ ایمان لے کر آؤ، یعنی کہ ان دیکھے پر ایمان لے آؤ، دو چیزیں دکھا کر۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، جو بغیر کچھ دکھائے کہا جائے بس جو ہم نے کہا مان لو، اس سے اندھا ایمان کہتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا دین نہیں ہے کہ جو میں نے کہا وہ مان لو، دلیل کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ نبیوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے، رسولوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ نبی اور رسولوں کا دیا ہوا دین ہے، یعنی کہ اللہ کا دیا ہوا واحد دین ہے۔ یہ دیکھو دلیل، اس پر مانو کہ قیامت آئے گی، اس پر مانو کہ اللہ ہے، اس پر مانو کہ وہی فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اب رہتی دنیا تک آخر نبی، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان کے پانچوں تقاضوں میں سے صرف ایک دیکھا جا سکتا ہے، صرف اور صرف ایک، اور وہ ہے القرآن۔ اس کو دیکھو، اس کو سمجھو اور ایمان لاؤ کہ اللہ کے انبیاء آئے تھے۔ دیکھا تو کسی نے نہیں۔ اس کتاب کو پڑھو، اس میں سے دیکھو اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا تعارف حاصل نہیں کیا تو نمازیں پڑھنے کے باوجود شرک کیا کرو گے اور زندگی اپنی بھی اپنی نسلوں کی برباد کر لو گے۔ روزے رکھو گے اور شرک کرو گے، حج عمرے کرو گے اور شرک کرو گے، مسجدوں میں جا کے بیٹھو گے اور شرک کرو گے۔ اگر قرآن سے توحید نہیں سیکھی تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ یہ کتاب پڑھو اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ کہ انسان کا کلام نہیں ہے، جو پیش کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے، میری زبان پہ خود جاری نہیں ہوتا، جبرائیل لے کر آتے ہیں میرے پاس۔ اور یہ سب کچھ بتانے کا مقصد ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ جب قیامت میں جرائم کی سزا ملے گی تو جن کو جرم کی سزا دی جا رہی ہوگی ان سے زمین لینا مقصود نہیں ہوگا، ان سے کوئی تاوان لینا مقصود نہیں ہوگا، ان کو زبردستی کچھ بنا لینا مقصود نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے جہنم کے بارے میں کہ جب جرائم کی سزا، جس نے ایک بچی کے 4 ٹکڑے کر دیے، جب اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اور جس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے بدلے اس سے زمینیں لی جائیں گی، اس دن کوئی بدلے لیے جائیں گے اس سے؟ نہیں۔ یہ نبوت کی دعوت ہے۔ رسول اس دعوت کی سب سے بڑی نشانی بن کر آ جاتا ہے۔ اس کے لیے سمجھنے میں آسانی نوح علیہ السلام ہے، ورنہ رسول کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی کہانی ہے، اور نام ماننے والوں کا ایک ہی انجام ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مانو گے اس کو تو بچو گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جا پڑو گے۔ دنیا سے ہی تمہاری جہنم کی شروعات ہو جائے گی۔ ہر رسول کے نبیوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، رسول کے انکار کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے، یہ دیکھو قیامت کی نشانی، جو کچھ قیامت میں ہونا ہے سب کے ساتھ اس کا ٹریلر دیکھو۔ رسول نہ زمین لینے آتے ہیں، نہ تاوان لینے آتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو کچھ کرنے آتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے لا اکراہ فی الدین، مت بنو مسلمان، لیکن قیامت آئے گی، اس کا ٹریلر کیونکہ جاری ہے، لہذا نہیں مان لاؤ تو تم جہنم میں جا پڑو گے۔ ذہن میں رکھنا، جہنم میں جا پڑو گے، غلط کام کی غلط سزا ہوتی ہے۔ وہ سیلاب سے دے دی جائے، پتھروں سے دے دی جائے۔ آخری رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ سزا صحابہ کے ہاتھوں سے دلوا دی اللہ نے۔ بس یہاں سے غلط فہمی دور ہو جاتی ہے
کہ نہ زمین کا جھگڑا نہ زبردستی مسلمان بنانے کا جھگڑا. یہ تو کہا جائے گا کشتی پہ سوار ہوگے تو بچو گے. یہ تو قیامت کا ٹریلر ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کشتی میں خاص بات ہے کوئی, کشتی میں رسول آ گیا ہے. اب جہاں یہ رسول جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا بچے گا, جو نہیں کھڑا ہوگا نہیں بچے گا. وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے آخرت کیا کمانی ہے, جنت کمانی ہے کہ دوزخ کمانی ہے. یہ ہے سارا پریمیسز جو قرآن نے قائم کیا ہے, اور آخری رسول کی ساری رودات جمع کر کے قرآن پڑھا دیتا ہے ہمیں, پچھلے رسول کی کہانی ہمیں سنا دیتا ہے. یہی سرگزشت پڑھنے ہم بیٹھتے ہیں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی صلاۃ العشاء کی پہلی رکعت میں, کہ یہ جو انہوں نے تفرقے ڈالے اور اختلاف کیا, یہ ہدایت کی غیر موجودگی میں نہیں ڈالے. جو ڈالے گا وہ پھر اپنے لیے عذاب ہی چن رہا ہے. اور اس سے پہلی کی آیت جو تلاوت نہیں کی گئی کہ پکڑو اللہ کی اس رسی کو القرآن کو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اس کا جواب. اس کے آگے کہا تھا کہ اب جو لوگ تفرقے میں پڑھ رہے ہیں اور اختلافات کر رہے ہیں, جبکہ آ بھی چکی ہدایت, کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب عظیم. ظاہر رسول کی دعوت سامنے آ گئی, ان کا فیصلہ تو ان کی زندگی میں کر دیا گیا, اور جہاں سے دعوت پہنچی تھی صحابہ نے کر دیا. باقی جو جتنے ہما شما آئیں گے آخری دن تک, قیامت اسی بنیاد پہ فیصلہ کر دے گی. اللہ کی رسی لٹک رہی تھی, کس نے اس کو بھاگ کے تھاما اور کس نے اس کو چھوڑ کر اپنی پگ ڈنڈیوں کے رستے اپنا لیے. اسی امتحان میں ہم سب بیٹھے ہیں, اسی امتحان سے ہمارے بڑے گزرے ہیں, اسی امتحان سے ہمارے آنے والی نسلوں نے گزرنا ہے. اسی کے لیے متنبع ہمیں ہو جانا ہے کہ اگر یہ رسی موجود نہ ہوتی تو کوئی بچت کی گنجائش شاید ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے, اللہ تو قائم بالقسط ہے. یہ قرآن اگر موجود نہ ہوتا تو کوئی بھی کتاب ہاتھ میں اٹھا لیتے, کیا فرق پڑتا تھا, یہ کتاب یا وہ کتاب. لیکن یہ موجود ہے, محنت کرنے والوں نے اس پہ محنت بہت کر رکھی ہے. کوئی ہم میں سے نہیں بیٹھا جو کہے کہ میری جو زبان ہے جو میں اچھی سمجھتا ہوں اس میں دراصل یہ موجود نہیں ہے, لہذا میں سمجھ نہیں سکا اس کا بنیادی پیغام. ہم سب, میں تو طالب علموں کا بھی طالب علم ہوں, ہم سب کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مفسر بن جاؤ, سارے کے سارے دین کے علماء بن جاؤ. یہ صورت یہ غلط فہمی بھی دور کر دے گی ہماری جب ہم آگے پڑھیں گے اس کو. آخری صورت ہے نا, بتائے گی کہ ہم سب نے کیا کرنا ہے. اب صحابہ کی جماعت کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے, صحابہ کی جماعت کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے, صورت بتائے گی. آخری صورت ہے قرآن کی, یہ ہے ہی اسی لیے قرآن ہمیں بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ رسول اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں, ان کا مشن پورا ہو چکا ہے, ان کا مشن کسی نے پورا نہیں کرنا. یہ منہ سے دہرانا بھی کہ آخر رسول کا مشن, اب رسول کوئی نہیں آئے گا, ان کا مشن کون پورا کرے گا. سوچے کتنی بڑی جرت کی بات ہے اور بے ادبی کی, معذرت کے ساتھ, کہ جیسے ان کا مشن باقی تھا اور ہم پورا کریں گے. ان کا جو مشن تھا پورا کر کے گئے. کوئی شک, صحابہ کرام کی جماعت اب نہیں ہے, وہ جا چکے, ان کا مشن کون پورا کرے گا, وہ پورا کر کے گئے ہیں. اور اللہ نے ہم سب کو رہتی دنیا تک کو مشن حوالے کر دیا. ہم میں اب دو ہی لوگ بچ گئے, نہ ہم میں سے کوئی صحابی, نہ ہم میں سے کوئی نبی, نہ ہو سکتا ہے وہ درخشاں جماعت. اب ہم بچے, جو بچے ان میں سے علماء ہوں گے اور ہم جیسے ہوں گے عامی, دونوں کو ان کے مشن دے دیے گئے. وہی صورت یہ مشن بھی بتائے گی, اور دونوں کو بتا دی, متنبع کر دیا کہ تم صحابی نہیں ہو, وہ اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں, جو کرنا تھا پورا کر کے گئے, تم سے تمہاری مشن کے حساب کتاب ہوں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, وہ جو کر کے گئے وہ جانے, اور اللہ پورا کر کے تم سے وہ پوچھیں گے جو تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے. ہم اس لیے کتاب دو زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو قرآن سننے کے لیے, یہاں بیٹھتے ہیں تو قرآن سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اور مقصد ہی کیا ہے, ہدایت اور ملی کہاں سے. نماز کے اندر بھی اسی اللہ کا کلام جاری ہے, اور وہ کلام القرآن میں موجود ہے. اسی کے لیے ساری کوشش ہے. ہم پہنچ گئے تھے پڑھتے پڑھتے آیت 39 ہم نے پڑھ لی تھی, کہ یہ مت سمجھنا کہ دنیا پھر اگر کمانے کے لیے بیٹھو گے آخرت کو بھول کر تو یہ متاع قلیل ہے, یہ تو ختم ہونی ہی ہونی ہے. دنیا کس اصول پہ بنی ہوئی ہے, یا تو ملے گی نہیں یا چلے گی نہیں. اس اصول پہ دنیا قائم ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے جائزہ لے کے دیکھ لیں, یا تو ملے گی نہیں یا چلے گی نہیں. اس اصول پہ دنیا قائم ہے. یہ تو متاع قلیل رہنی ہے. لہذا جب رسول بلا رہا تھا تو نکلو, نہیں نکلو گے اس وقت رسول کی پکار پر, تو یہ کوئی عام پکار نہیں ہے. پھر تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جو اس کی پکار پہ لبیک نہیں کہیں گے. انہوں نے بلا لیا, آ جاؤ کشتی پر. اب بیٹا نہیں آیا, بچے گا تھوڑی. اب بیوی نہیں آئی, بچے گی نہیں. یہ امیونٹی حاصل نہیں ہے ان کو کہ چلو رسول کا بیٹا ہے چھوڑ دو. رسول کا بیٹا ہے, نہیں چھوٹے گا.
رسول کا باپ ہے نہیں چھوٹے گا، رسول کی بیوی ہے نہیں چھوٹے گا، اگر اللہ کی ہدایت پر نہیں آئے۔ جائزہ تو لیا کریں ہم لوگ، پھر ہم لوگ کون ہیں؟ لہذا ذہن میں رکھنا واللہ علی کل شیء قدیر، تم اگر ہٹو گے بہت ہے اللہ کے پاس، دوسرے لوگ لے کر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 40 سے الا تنصروا، نصرت ہم بھی کہتے ہیں مدد کرنے کو۔ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اعلان کیا جا رہا ہے سامنے، بچنے کا ایک ہی طریقہ الا تنصروہ، کہ اگر تم نے اس رسول کی مدد نہیں کی تو ثابت ہو جائے گا، پھر یہ بالکل صحیح بات ہے، فقط نصرہ اللہ، اس کی تو مدد اللہ کر چکا ہے اور ابھی بھی کرے گا، یعنی کہ پہلے ایک بات ثابت شدہ ہے، آگے بھی پھر یہی ہونا ہے۔ فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ، جب اس کو نکال دیا گیا تھا، یاد ہے نا مکے سے نکال دیا تھا ہمارے رسول کو، جیسے ہر رسول کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے انکاری، کہ یا تو جان سے ماریں گے یہاں سے نکالیں گے، سارے رسولوں کی رودات پڑھ کر آتے ہیں قرآن میں، اس رسول کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، انکار کرنے والوں نے جنہوں نے کفر کیا اس رسول کو نکال دیا تھا اس بستی سے، ثانی اثنین، جبکہ یہ دو میں سے کا دوسرا تھا، دو ہی تھے نا، مسلمہ تاریخ ہے، کوئی اس پہ قرآن کو تاریخ سے عمل کرتے اس پہ کوئی ترازی نہ کر سکے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ان کے سب سے شاندار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو کہہ رہا تھا، یعنی کہ رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، کیا شاندار جملہ ہے دیکھیے سی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فنزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سکونت نازل کی ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کے ہاتھ مضبوط کی، ان کی مدد کی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ مضبوط کرنا محاورہ ہے، وَأَيَّدَهُ، ان کی مدد کی، بجنود، جندی کہتے ہیں سپاہی کو، بجنود ہی، اس فوج سے، لم تروها، کہ تم نے دیکھا بھی نہیں ان کو، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جو کفر کرنے والے تھے ان کی بات کو اللہ نے بالکل نیچے کر کے رکھ دیا۔ طابقۃ السفلی کہتے ہیں، جو لوگ دیکھا انہوں نے، کہ بیسمنٹ کو کہتے ہیں، سب سے آخری، سب سے نیچے والے کو۔ تو کیا کہہ رہے تھے وہ، کہ مٹا کے چھوڑ دیں گے اس کو، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ باقی تاریخ جتنی مسلمہ معلوم ہے کہ وہ راستہ بدل کے نکلے تھے، کس طرح نکلے تھے، کہاں پہنچے تھے، یہاں پناہ بھی لی تھی اور پھر آگے سفر مدینے کی طرف جاری رکھا تھا۔ تو اس وقت کفر کرنے والوں کو جو کہہ رہے تھے اللہ کے اس دین کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے، اللہ نے بجھنے نہیں دیا، اس رسول کو بھی بچایا، اس کے ساتھی کو بھی اس دن۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو اللہ کی بات تھی، اللہ کا کلمہ تھا کیا، کہ یہ دین تو مکمل محفوظ ہو کر ہی رہے گا، چاہے تمہیں کتنا ہی ان کافروں کو، ان مشرکین کو برا کیوں نہ لگے۔ وہی بات اونچی ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے اس کا سارا دارہ مدار نبی اسلام کی کامیاب ہجرت پر تھا اور ان کی مدینی میں گزارنے والی زندگی پہ تھا، جہاں دین کی تکمیل ہو جانی تھی، تو وہ ہو کے رہی۔ واللہ عزیز حکیم، دیکھیے کتنے شاندار طریقے سے اللہ ہمیشہ اپنی صفات لے کر آتا ہے۔ اس نے یہ ساری حکمت دکھائی تھی، طاقت بھی ساری اسی کے پاس، وہ اپنی طاقت کو بھی حکمت کے ساتھ ہمیشہ بروئے کار لاتا ہے۔ دیکھیں کیسا وہ رسول کو نکال کے لایا، اس کی اسکیم جاری و ساری ہے ہر رسول کے ساتھ پوری دنیا میں، یہاں صرف مہلت دے رکھی ہوتی ہے اس نے۔ انفرو، اب بات کس پیرائے میں ہو رہی تھی؟ مشرکین کی بات ہو چکی تھی، اہل کتاب کی بات ہو چکی تھی، مشرکین کو جہنم دیکھنی پڑے گی، انہوں نے شرک کیا ہے، اہل کتاب کو صغیر بن کے رہنا پڑے گا، اور منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ صورت بتانا شروع کر چکی ہے۔ جب پکار لیا تھا رسول نے کہ آؤ تمہیں نکلنا ہے، لہٰذا اب نکلو، یہاں سے پتہ چل رہا ہے، ہم نے پورا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، سورہ توبہ کا اپلوڈ بھی ہوا ہے کہ کب نازل ہوئی ہے، تبوک، حنین کو، صلح حدیبیہ کو بیک گراؤنڈ میں اس نے رکھنا ہے، آخری اس کی منادی اس نے کرنی ہے، حنین کو اس نے بتانا ہے کیا ہوا تھا، تبوک کے غزوے کو اس نے بتانا ہے، کامنٹ کرنا ہے کیا ہوتا ہے، اور آخر تک معاملے کو لے جانا ہے، آخری صورت ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اب تم چاہے کچھ سامان رکھتے ہو نہیں یا کچھ متاع و مال رکھتے ہو، نکلو، اس لبیک کہو، کوچ کرو اس رسول کی پکار پر، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، خیر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان اردا قریبا، اگر کہیں ایسا ہوتا کہ معاملہ کچھ قریب کا ہوتا، کیونکہ مہم کہاں تھی، تبوک، دور کا رستہ تھا، گرمیوں کا موسم، اگر قریب کا ہوتا، منافقوں کا کردار دیکھیں آپ، تو کیا ہوتا، وسفر قاصدہ، اور تھوڑا بہت سفر ہوتا، لاتبعوک، تو پھر یہ تو آپ کے ساتھ آ جاتے، پیروی کر لیتے، آپ کی بات مان لیتے، ولکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن کیونکہ دور کی بات تھی، سفر لمبا دکھائی دیا، اس میں تھوڑی زحمت دکھائی دی،
کہ مسافت لمبی ہے تو لہذا ان کا اب رویہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں. ظاہر منافقین نہیں ہو سکتے تھے, انہی کے بارے میں کمنٹ کیا جا رہا ہے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا, اور اب کیا ہوگا, یہ کیسی منافقت کریں گے آپ کے پاس آ کے قسمیں کھانے والے. حلف اٹھانا ہم بھی کہتے ہیں کسی بات کو کے لیے قسم کھانا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا, یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, کیا کر لیا یہ غلط بیانی کر کے, یہ منافقت کر کے انہوں نے کیا کمایا, اپنی جانوں کے لیے ہلاکت ہی کما رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے منافقین ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ بہانے بنا رہے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ, اب دیکھیے اللہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رحمت کرنے والے ہیں, انہوں نے کیا کیا, یہ جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ منافقین ہیں, یہ نہ جانے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں, انہوں نے کہا اچھا چلو تمہارے پاس سارو سامان نہیں ہے, جاؤ تم مت جاؤ. یہ انہوں نے رویہ اپنا لیا, تھے ہی وہ رحمت کرنے والے. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معاف کیا اللہ نے آپ کو. لِمَا أَذِنْتَ, کیوں دی آپ نے اجازت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے, کتنے التفاظ سے مخاطب ہے, یہ سردنش نہیں ہو رہی, وہ تو تھے ہی ایسے. ان کی تو تعریفیں اس رویے کی کہ اگر آپ نرم خو نہ ہوتے, نرم جو نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ آنے والے نہیں تھے. جو رہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ان کے ساتھ, وہ تھے ہی ایسے. جس نے جو آگے عذر پیش کیا انہوں نے ٹھیک ہے تمہارا عذر ہے. لما ازنتا, اگر آپ کیوں آپ نے اجازت دے دی, لہم حتیٰ, ان کو حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, کہ آپ کو پتہ ہی چل جاتا اس بہانے, یہ موقع آ گیا تھا آپ کو مل جاتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. جو آتا آپ کے ساتھ وہ سچا ہوتا, جو بہانے بناتا دراصل وہ جھوٹا تھا. اب کیونکہ آپ نے اجازت دے دی, اب یہ کہتے پھر رہے تھے ہمیں اجازت مل گئی, ہمیں اجازت مل گئی, ہمیں اجازت مل گئی ہے. لہٰذا جب نبی سے اجازت مل گئی تو کوئی کیا کہے گا ان کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کتنے التفاظ سے, یہ آپ نے کیا رحم دلی دکھا دی اس موقع پر, آپ اجازت نہ دیتے تو سچ اور جھوٹ پتہ چل جانا تھا. اب اللہ کمنٹ بھی کر رہا ہے, بتانا تو ہے اللہ نے, اللہ کیوں پیچھے رہے گا بتانے سے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ, ہرگز, اذن ظاہر اجازت کو کہتے ہیں, ہرگز وہ اجازت نہیں مانگیں گے آپ سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے, والیوم الآخر, اور جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں گے, ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم, کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. واللہ علیم بالمتقین, اللہ خوب جانتا ہے جو تقوی رکھنے والے. تو وہ کبھی اجازت نہیں لیں گے آپ سے, وہ تو تیاری میں لگیں گے, کم بھی ہوگا تو تیاری میں لگیں گے, زیادہ بھی ہوگا تیاری میں لگیں گے, نہ اپنے مال کی فکر کریں گے اپنی جانوں کی. وہ آپ سے بہانوں سے اجازتیں طلب کرنے نہیں آئیں گے. جو کر رہے ہیں وہ دراصل کون ہے, منافقین. اللہ ان کا پردہ چاک کر رہا ہے, وہ بتا رہا ہے. انما یستأذنک الذین, بات تو یہ ہے کہ اجازت تو وہی لے رہے ہیں آپ سے, کون, لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, فارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون, وہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, اور ان میں جو شک میں مبتلا ہیں, جن کے دل, ان کو یقین نہیں ہے آخرت کا, شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ چلا گیا تو کیا ہوگا, اور وہ چلا گیا تو کیا ہوگا. آخرت پہ یقین کرنے والے کی دنیا ایسی نہیں ہوتی, وہ دنیا چاہے جتنی کمائے, لیکن جب وہ دیکھتا ہے اس کمائی سے آخرت برباد ہو رہی ہے اور یقین اس کا آخرت میں ہے, تو وہ چھوڑ دیتا ہے ایسی دنیا کو. وہ 100 گاڑیاں خریدے, 4 جہاز خریدے, اللہ تعالیٰ نے منع کوئی نہیں کیا کسی کو. حلال کی کمائی سے کہتا ہے حرام کر کے ملے گا, آخرت برباد ہوگی, اس کو یقین بتاتا, آخرت کا یقین بتاتا ہے چھوڑ دو اس دنیا کو, اس چیز کو چھوڑ دو کیونکہ آخرت برباد کر دے گی, میرا یقین مجھے بتا رہا ہے. شک میں نہیں پڑتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان نہیں ان کا اللہ اور آخرت پر. یہ کیا ہے, یہ شک میں پڑے ہیں ان کے دل. فہم فی ریبہم یترددون, تو شک میں بے شک پڑے رہیں اور اسی میں رہیں, اسی حال میں رہیں, یہ تردد میں پڑے رہیں کہ کریں نہ کریں, کریں نہ کریں, کریں, یہ کریں نہ کریں, اللہ کی بات مانے نہ مانے, یہی تو تردد ہے, یہی تو شک ہے, اور کیا ہے. آخرت پہ یقین والوں کی دنیا ایسے نہیں گزرتی. وہ یہیں رہتے ہیں, یہی پہنتے ہیں, اچھے سے اچھا پہنتے ہیں, کھاتے ہیں, کم ملے تو صبر, زیادہ ملے تو شکر, آخرت خراب ہونے نہیں دیتے اپنی کبھی, نہ علم سے نہ عمل سے. ولو اراد الخروج, اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا کہ ان کو نکلنا تھا, لعدوا له عدۃ, ولکن یہ کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتے, لیکن کرہ اللہ بعثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین, کیونکہ ان کے دل میں نفاق تھا اور اللہ کو ان کی نفاق کا پتہ تھا, ان کی پچھلی روش کا بھی پتہ تھا. اللہ نے پھر کیا کیا, اللہ نے ان کی روش کو پکا کر دیا, اللہ نے ان کو اٹھنے ہی نہیں دیا, ان کو اللہ نے پیچھے بٹھانے والوں میں ہی بٹھا کے چھوڑا. اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں آنے دی کہ پھر یہ نکل جاتے اور خوش نصیبوں میں ہو جاتے. تو ہرگز اس دنیا میں اگر کچھ حاصل ہو رہا ہے وقتی,
اس کو دلیل نہ سمجھا جائے کہ مجھے کیونکہ مل رہا ہے تو یہ اللہ یقین مجھ سے خوش ہوگا جو اتنا مجھے مل رہا ہے. اس کو ہمیشہ اللہ کی دین سمجھا جائے، بھلے وہ علم ہو، بھلے وہ مال ہو، بھلے وہ طاقت ہو. یہ امتحان کی غرض سے ہر چیز ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اس مال کو اللہ خیر پکارتا ہے، خیر کہتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم کما رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. لو خرجوا فیکم، ان کا تو یہ حال ہے منافقین کا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، کچھ نہیں بڑھاتے تمہارے لیے سوائے مصیبت کے. انہوں ساتھ تو دینا نہیں تھا تمہارا سچے ساتھی تو تمہارے ہے نہیں، یہ صرف خرابی کرتے کچھ نہ کچھ. ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان کیا بھاگ دوڑ کرنی تھی انہوں نے؟ صرف فتنے پھیلانے کی بھاگ دوڑ. اس کی بات اس کو لگاتے، اس بات کو اس طرح نہیں مانتے، اس بات کو ایسے غلط کرتے، اس کے پیچھے اس کو لگاتے. ساری بھاگ دوڑ ان کی سوائے فتنے پھیلانے کی اور کچھ نہ ہوتی. وفیکم سماعون لہم، تم میں ایسے لوگ ہیں جو سنتے ان کی ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں کھڑے. لہم ظاہر تھرڈ پرسن ہے. تم میں ایسے لوگ بھی ہیں ابھی مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو اور رسول کو بتایا جا رہا ہے جن کے کان ان کی ہدایت پہ لگے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. آخری حصے پہ آ چکے ہیں ہم. لقد ابتغوا الفتنۃ من قبل، تمہیں پتہ نہیں کہ اس سے پہلے کیا کیا فتنے کے لیے یہ کوششیں کر چکے ہیں. کسی موقع کا چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو کسی کوشش کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ فتنے پھیلائیں. قلبوا لك الامور حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون. تو لہذا ہو کیا رہا ہے؟ یہ الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے ہر معاملے کو، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ حق آ گیا اللہ کے لیے آپ کی طرف، اللہ کی طرف سے. کتنا ہی کری کیوں نہ گزرے انکار ان فتنے کرنے والوں کو. قلب ویسے کہتے ہیں، ہمارے دل کو عربی میں قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ پلٹنے والا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پلٹ کے تو ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. قلب ہر وقت اس حالت میں رہتا ہے ہمارا. اس پلٹنے کی شکل کے وجہ اس کا نام قلب ہے. اس کی یہ موومنٹ رہتی ہے، دل کو پھینک رہا ہوتا ہے آگے. قلب اس کا نام ہے پلٹنے والا عام عربی زبان میں. تو یہ وہی ہے کہ یہ کیا کرتے؟ الٹ پلٹ کے کام کرتے، سارے فتنے پھیلاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دیجئے تو ہم تو آپ کے ساتھ کسی فتنے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ جو آپ جا رہے ہیں نا، اس سے تو خرابی پیدا ہونی اور ہم خرابی کا حصہ پڑنا نہیں چاہتے. نہیں، ہرگز نہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو جا پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں. اس رسول کا ساتھ نہ دے کر، مسلمانوں کی جماعت میں دراڑیں ڈال کر فتنے میں تو یہ پڑ چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے انکار کرنے والوں کو گھیرے میں لے بھی چکی ہے. اور ابھی تو نظر آ رہا ہے چھوٹی جہنم تو ابھی دیکھیں گے، اور پھر آخر میں تو لے گی ہی پورے ہاتھے میں. ان کو یہ بچ نہیں سکتے. ان تصب کا تو ان کو بہت ہی بری لگتا ہے، وہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے. اگر آپ کو مصیبت پہنچے تو ٹھیک، اچھائی پہنچے حسنۃ تسؤہم، اچھائی ان کو بہت بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور مصیبت میں پڑ جائیں تو کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں اور ہم بڑے خوش ہیں. ان کے ساتھ جاتے تو ہمارا بھی برا حال ہو جاتا. یہ ان کا حال ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، آپ کو مصیبت پہنچی، کیا کہیں گے لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا امرنا، اچھا ہوا ہم نے اپنے معاملے میں خود ہی احتیاط کر لی تھی، من قبل پہلے سے ہی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پلٹتے ہیں کہہ کے دیکھا ہمیں کچھ نہیں ہوا، جو ہوا ان کے ساتھ ہوا. آخری آیت آ گئی آج کی. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں ایسی کوئی مصیبت کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی جو اللہ ہمارے لیے نہ لکھ دے. اگر ہمیں کچھ بھی ملتا ہے نا، اچھائی ہو یا برائی، وہ ہمارے اللہ کے حکم سے ملتی ہے. لہذا ہمیں تو کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ دراصل اچھائی ہوتی ہے ہمارے لیے. ہمیں جب مصیبت پڑتی ہے اس سے ہمارے جو درجات بلند ہونے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. ہمارا ایمان ہمیں بتا رہا ہے. ہمارا مال خرچ ہو جائے گا تو اس کے درجات ہمیں معلوم ہیں. ہماری جان کو کچھ ہو جائے گا اس کے بدلے ہمیں معلوم ہے. جس کو تم مصیبت کہہ رہے ہو ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی. الا ما کتب اللہ لنا، یہ کتاب وہی ہے قانون والی، ما جو لکھ دی گئی ہو، کتب اللہ لنا ہوا مولانا، وہ اللہ وہ تو ہمارا مولا ہے، وہ ہمیں مصیبت دے گا نہیں. آزمائش سے ضرور گزارتا ہے، پھر بدلے ہیں اس کے پاس. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور ایمان والے اپنے اللہ پہ مکمل توکل کر کے رکھتے ہیں، کچھ ان کا بگڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی آزمائش میں پریشان بھی ہو جائیں تو ان کو پتہ ہے، وہ شک میں نہیں گزارتے زندگی کہ جانے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ان کو یقین ہوتا ہے کہ آخرت آئے گی۔ ہمیں اگر کچھ ہو بھی گیا ہے، مصیبت تو جب ہی آئے گی نا جب دنیا کی کوئی چیز چھوڑی ہے آخرت کے لیے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، ان کے بدلے ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن بار بار ہمیں بتاتا رہے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خوبی سے عمل کرنے والوں کا بدلہ اللہ کبھی ضائع ہونے ہی نہیں دیتا۔ لہذا مومنین کا توکل مکمل طور پہ اللہ پہ رہتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہمیں نہیں چھو سکتی، چھوئے گی بھی تو ہمارے درجات بڑھانے کے لیے چھوئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمارا ذوق و شوق آگے سے آگے بڑھا کے رکھے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔